بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں ملتی۔ محمد علی جناح نے مہاتما گاندھی کو شکست کیسے دی؟ برطانوی سامراج کے کنگ نے 13 اگست کو کراچی میں کیا کیا؟ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کی طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بندی کرنے والے ابھی تک پردہ راز میں کیوں ہیں؟ قائد اعظم کے خیالات کو بند گلی میں داخل کرنے والے کون تھے؟ آئیے آزادی کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں؟ بجلی تو پاکستان میں جاتی ہی نہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ضرور جاتی ہے۔ آرڈر گو کے نام پر 22 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کے گھر صف ماتم بچھانے والا کون؟ ناظرین محترم، قائد کے فرمان کو پورا کیا نہ ہی ہم قوم بن سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو، میاں محمد نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان و دیگر امراء وزراء، برا تو کوئی بھی نہ تھا، تو پھر ان کی کفالت میں آج وطن عزیز کا سفید پوش طبقہ اذیت کی دلدل میں کیوں ہے؟ 75 سالہ جوبلی منانے کا وقت آ پہنچا، ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ 75 سال کے وجود کا کسی کو احساس تک نہیں۔ دراصل سیاستدانوں نے اپنی اپنی انا کی تسکین کے لیے پاکستان میں ایسی انارکی پھیلائی، جو بھی آیا لیبارٹری میں اپنی ہی افسرشاہی قائم کرتا رہا۔ آخری 5 دہائیوں سے پاکستان کو ترقی کی جانب لے جانے کا خواب دکھانے والوں نے عوام کو ہی گروی رکھ کر ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ ذرا سوچئے، انہوں نے پاکستان اور پاکستانیوں کو بیچنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ نام نہاد ترقی کے نام پر عوام کا خون چوس کر اب ڈوبتے اداروں کو بچانے کی کھچڑی پک رہی ہے، جو آنے والے وقت میں عوام کو مزید دلدل میں لے جائے گی۔ عوام کو لگانے والے انجیکشن میں پانی، بجلی، ہوا، گیس سمیت کھانے پینے دیکھنے بولنے پر ٹیکس، پڑھنے، علاج کرانے، نوکری کرنے، شکایت کرنے، انصاف لینے اور گھر بیٹھے نامعلوم سیلز ٹیکس، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ اور پھر اسی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر مزید ٹیکس۔ سفید پوش طبقہ کی نیندیں اڑانے والوں نے خون نچوڑنے کے نت نئے طریقہ کار بنا لیے۔ کس ٹیکس کی بات کریں؟ ناظرین محترم، 25 دسمبر 1876 میں کراچی کی خوش قسمت شخصیت پونجا جناح کے گھر ایک ایسا چراغ روشن ہوا جس نے برطانیہ میں دوران قدیم دیکھا کہ میرے ہندوستان میں ہندوؤں اور انگریزوں کا راج ہے اور مسلمان بری طرح پس رہا ہے۔ اس نوجوان کی سوچ و فکر کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہندوستان میں 2 بڑی قومیں مسلمان اور ہندو آباد تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ان کی طرف سے سیاسی آواز بلند کی گئی، کیونکہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت، افکار و خیالات اور تاریخ سب جداگانہ تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا، جہاں وہ اپنی مذہبی عقائد کے مطابق آزادی سے رہ سکیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے رہنما سمیت تصور پاکستان سے قیام پاکستان تک اس نوجوان محمد علی جناح نے اپنے خون جگر سے مسلمانوں کی سربراہی کا انمول فریضہ نبھایا۔ اسی طرح سر سید احمد خان تحریک آزادی کے اکابرین میں سے ایک ہیں، جنہوں نے جہاد بالقلم کی بنیاد رکھی۔ ان کے 2 قومی نظریے کے مطابق ہندو اور مسلمان ایک قوم کے طور پر ترقی نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس کے تحت مسلمانوں میں علمی افادیت کو فروغ ملا۔ صدی کے سب سے بڑے عالم، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر تحریک پاکستان کے کارکنان نے اخوت و اتحاد کے ساتھ عملی، فکری، سیاسی، نظریاتی جنگ اور لاکھوں قربانیوں کے عوض آزاد وطن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا اور دنیا کے نقشہ پر پاکستان کا نام ابھر کر سامنے آیا۔ ناظرین، یہ دنیا کی واحد جنگ تھی جو بنا کسی فوج یا اسلحے کے عوام نے اس کو حقیقت کا رنگ دیا۔
لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے محمد علی جناح کی تاریخ ساتھ جدوجہد کے اعتراف میں 13 اگست 1947 کراچی کا خصوصی وزٹ کرتے ہوئے آزادی پاکستان کے پرمسرت موقع پر گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے ہمراہ ایک مخصوص بگی میں سوار ہو کر فاتحانہ انداز سے اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے پرجوش نعرہ کے ساتھ اور تالیوں کی گونج سے والہانہ استقبال کیا۔ 14 اگست 1947 محمد علی جناح کے خطاب کے فوراً بعد خفیہ ہاتھوں نے تقریر کے متن میں ترمیم کی کوششیں شروع کر دیں۔ ناظرین آپ خود اندازہ کریں، 22 کروڑ عوام 75 سال بعد آج بھی غلامی کی زنجیروں سے نہ نکل پائی۔ غلامی کی بصیرت پر بھروسہ کرنا بیوقوفی تھی تو کیا آج غلامی کا دور دورہ نہیں ہے؟ آج اسی کا ہے جو حکمرانوں پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اپنا مقدر خود بنائے۔ جسمانی غلامی سے تو آزادی مل سکتی ہے لیکن ذہنی غلامی نسلیں برباد کر دیتی ہے۔ ناظرین علم سیاست کی روح سے قومی طاقت کی باریک بینیوں کو ناپنے میں چند عوامل شامل ہیں جن میں جغرافیائی صورتحال، فوجی و معاشی طاقت، آبادی کا حجم، معیشت کی صلاحیت، قومی کردار اور پلاننگ اولین ترجیحات ہیں۔ ان تمام پوائنٹس میں اہم ترین قومی کردار ملک کی ترقی کے لیے اعلیٰ سوچ ہے۔ اپنے ملک کے لیے قومی کردار ہی وہ اہم ترین سبب ہے جس سے قوموں کو عروج نصیب ہوتا رہا۔ 1947 میں آزادی تو حاصل کر لی مگر کئی ایک ناقص ترین وجوہات کی بنا پر ہم خوشحال نہ ہو پائے اور ہم پر دانستہ غربت مسلط کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر خود غرضی بھی پرورش پاتی رہی۔ یہ لسانیت اور صوبائیت کی خود غرضی تھی کہ آج امیر غریب کا فرق بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ یہ فرق بے حسی کی وجہ سے ہے اور بے حسی انحصار کی ماں ہے۔ حکمران محنت کی بجائے انحصار کی سیڑھی چڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور انحصار ہی غلامی کی پہلی سیڑھی ہے۔ محب وطن پاکستانیوں، قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہوئے ایٹمی پاکستان کی آزادی کا اصل مقصد الگ ریاست، معاشرے میں باہمی انصاف اور مساوات کو فروغ دینا تھا۔ اگر ہم تمام اختلافات کو پسے پشت ڈال کر ایک ہو جائیں تو دنیا میں ترقی کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ جی ناظرین، کیا ہم واقعی پرچم کشائی کرتے ہیں؟ کیا ہم واقعی اپنے بچوں کو آزادی پاکستان کی قدر و قیمت، ہجرت کے تلخ واقعات سمیت کیا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قیامت تک قائم رہنے والے پاکستان کی حقیقی آزادی کی روح کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہیں؟ جی ناظرین، ذرائع کے مطابق آزادی سے ایک دن قبل 22 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کو کروڑوں ڈالر کا ٹیکہ کس نے اور کیسے لگایا؟ آئندہ پروگرام میں ملاحظہ کیجیے۔ کیمرہ مین الفت حسین کے ساتھ احسان اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔